قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف ہی کی ایک آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ اس سورہ پاک کو احسن القصص یعنی اگلی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے اس میں یہ سب سے اچھا واقعہ اللہ رب العزت نے اسے فرمایا، اور اس واقعے سے جو درس حاصل ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی ہے ہمارے لیے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اگلوں کے واقعات کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے گئے وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو امت ہے ان واقعات سے سبق حاصل کرے، جو غلطیاں انہوں نے کی تھی یہ امت ان غلطیوں کو نہ دہرائے۔ اسی لیے اگلی امت کے واقعات کو اللہ سبحانہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کل آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو سماعت کیا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج جو ہے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کا تذکرہ آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کرتے ہیں کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے میرے بیٹے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ اور پھر ساتھ میں آپ نے تنبیہ کی ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان کرو اور پھر شیطان تمہارے لیے ان کے دلوں میں حسد پیدا کر دے، لہذا بیان مت کرنا۔ لیکن کسی طرح وہ بات جو ہے بھائیوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ حسد جو ہے ان کا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ ایک نبی کے وہ بیٹے ہیں سب کے سب، لہذا ہم ان کے تعلق سے چونکہ وہ سب ایمان والے تھے ان کے تعلق سے ہم بدگمانی نہیں رکھ سکتے۔ بہرکیف جب حسد بڑھا تو نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے حسد بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہاں حضور علیہ السلام کو تعلیم فرمائی گئی کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ حسد کرنے والا حسد کر کے اپنے آپ کو اور جس کے لیے وہ حسد کرتا ہے اس کی نعمتوں کو برباد کرتا ہے، اس کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے کے ساتھ اپنے والد سے بہانہ کر کے ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے جا کر جنگل میں ان کو مارا پیٹا اور پھر ہاتھ پیر باندھ کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ 3 دن آپ کنویں میں رہے، اس کے بعد میں ایک قافلہ وہاں پہنچا، قافلے والوں نے پانی نکالنے کی غرض سے ڈول کنویں میں ڈالا جس کو پکڑ کر آپ باہر تشریف لائے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو بھائیوں نے آپ کو انتہائی کم قیمت میں، گھٹیا قیمت میں، صرف 20 درہم میں اس قافلے کے مالک کے ہاتھوں بیچ دیا، اور وہ جو قافلے کا مالک تھا اس نے کیا کیا؟ آپ کو لے جا کر مصر کے بازار میں بولی لگائی، اور مصر کے بازار میں جو ہے پھر آپ کو بولی لگا کر خریدا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ کی طرف سے ریان بن ولید جس کا نام تھا، ایک شخص کو اس نے مقرر کیا ہوا تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، عزیز مصر کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے وزن کے برابر سونا، چاندی، ریشم وغیرہ دے کر جو ہے آپ کو خریدا گیا۔ خریدنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف آیت نمبر 23، پہلے آیت نمبر 21 کو سماعت کریں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مصر کے جس شخص نے آپ کو خریدا، خریدنے کے بعد وہ حضرت یوسف کو اپنے گھر لے کر گیا، محل میں لے جا کر اپنی عورت سے کہا کہ انہیں عزت کے ساتھ رکھ، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا ہم ان کو بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، ٹھہراؤ دیا، جو اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں تھے اس سے جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس طرح لے جا کر عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کیا۔ آیت نمبر 23 ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ عزیز تو میرا پرورش کرنے والا ہے، یعنی تمہارا جو شوہر ہے وہ مجھے لے کر آیا ہے، اس نے محل میں رکھا، وہ میری پرورش کر رہا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اور بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اب اسی آیت پر ہم بات کرتے ہیں۔ جب عزیز مصر نے آپ کو لے جا کر اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ ان کو عزت کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے کہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بیٹا بنا لیں، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی نام زلیخا، جناب زلیخا نے ایک خواب دیکھا تھا شادی سے پہلے، اور شادی میں ایک انتہائی حسین و جلیل نوجوان کی صورت آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ خواب میں دیکھنے کے بعد جناب جو زلیخا تھی وہ دل ہار بیٹھی، اور ایک ہی خواب انہیں مسلسل 3 سال تک، ہر ایک سال کے بعد وہ خواب انہیں نظر آیا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، اور بتایا جاتا ہے خواب میں کہ یہ عزیز مصر ہیں، یعنی مصر کے بادشاہ ہیں۔ تو آپ کو خواب میں دیکھنے کے بعد اب وہ جو زلیخا تھی ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کی امید بندھی، اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اپنے آپ میں یہ بھی انتہائی حسین و جمیل، اپنے والد سے یہ اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں مصر کے جو بادشاہ ہیں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کئی نکاح کے پیغام ان کے پاس پہنچے، بادشاہوں کے شہزادوں کی طرف سے سبھی کو انہوں نے منع کیا، اور پھر بالآخر بہت قیمتی تحفے تحائف کے ساتھ سونے چاندی زیورات وغیرہ لے کر جو ہے یہ مصر پہنچی، اور ان کا نکاح عزیز مصر کے ساتھ میں ہوا۔ لیکن نکاح کے بعد جب انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، اس لیے کہ جن کو خواب میں دیکھا تھا یہ وہ نہیں تھے، کسی اور کے ساتھ میں ان کا نکاح ہوا۔ یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ اسرائیلی روایات میں بیان کی گئی ہے، قرآن یا احادیث میں یہ تفصیل نہیں ہے، اگلی کتابوں میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ مایوس ہو گئی کہ جس کو خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے، آپ کی بولی لگی، بیچا گیا، عزیز مصر نے خریدا، خریدنے کے بعد لا کر بیوی کے سپرد کیا، تو وہ سمجھ گئی یہ تو وہی ہے جن کو خواب میں دیکھا تھا۔ اور جب دیکھا تو پرورش ہوتی رہی آپ کی محل میں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب آپ بڑے ہوئے تو ایک دن زلیخا جو ہے وہ نفس امارہ کی شرارتوں میں آ کر، بہلانے اور پھسلانے میں آ کر جو ہے وہ حضرت یوسف سے جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں،
وہ اپنے طرف انہیں بلاتی ہیں، مطلب یہ کہ گناہ کی ہو کر دعوت دیتی ہیں حضرت یوسف کو اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ میری خواہش کو پورا کرو۔ زلیخا کی بات کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اور تمہارا جو شوہر ہے وہ مجھے لے کر آیا ہے، اس نے میری پرورش کی اور میں اس کے ساتھ میں اس طریقے کی خیانت نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے انکار کیا تو وہ جس محل میں تھی زلیخا، مختصر تفصیل یہ کہ اس کے 7 دروازے تھے اور آپ کو وہ مجبور کرتی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، یعنی دل پر ان کے القاء ہوا، الہام ہوا کہ خبردار اس کام کی طرف مت جانا، اور آپ سے امید بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ایک اللہ کے نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ سمجھ گئے کہ اب زلیخا جو ہے وہ زبردستی کرنے والی ہے تو بھاگنے لگے، اور جب آپ بھاگے تو وہ جو 7 دروازے تھے یکے بعد دیگرے وہ 7 دروازوں کو کھول کر یا وہ اپنے آپ کھلتے گئے، یا یہ ہے کہ آپ ان کو کھول کر تیزی کے ساتھ باہر بھاگے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا، اور دونوں کو عورت کے شوہر نے دروازے کے پاس دیکھا، یعنی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے ہوئے باہر نکلے، زلیخا بھی پیچھے تھی، تو جب یہ بالکل آخری دروازے کے قریب پہنچے تو اس وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا، زلیخا کا شوہر۔ اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے باہر تک آئی ہیں، تو عزیز مصر نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا، تو زلیخا نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہی مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا الزام لگاتی ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 26، جب الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے، تو اب عزیز مصر جو تھا وہ پوچھتا ہے حضرت یوسف سے کہ تم بتاؤ کیا ہے سچائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جو ہے غلط ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ جب الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام پر تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آیت پاک میں بتایا گیا کہ 3 یا 4 مہینے کا بچہ جو زلیخا کے کسی رشتہ دار کا تھا وہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا یا سو رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، میں پاک دامن ہوں، تمہاری عورت جو ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹی ہے، میں پاک دامن ہوں۔ تو آپ سے گواہی کا مطالبہ کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ لیٹا ہوا ہے نا جھولے میں، یہ میرے پاک دامن ہونے کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میری گواہی دے گا پاک دامنی کی، تو یوسف علیہ السلام کی بات کو سن کر عزیز مصر نے کہا کہ یہ چند مہینے کا بھی بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس سے بات کرو، وہ ضرور بولے گا۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے کے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس بچے نے جو دلیل دی وہ کتنی مضبوط دلیل ہے۔ قرآن کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 26، بچہ کہتا ہے کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، اس لیے کہ یہ بھاگ رہے تھے اور کرتا پیچھے سے پکڑا گیا، تو پیچھے سے اگر پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں، عورت جھوٹی ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ زبردستی انہوں نے کی ہوگی تو کرتا آگے سے پھٹا ہوگا، تو یوسف جھوٹے ہیں، عورت سچی ہے۔ تو عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر یقین کیا اور کہنے لگا، قال یا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نکتہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا زنا کا، اور وہ بھی جو ہے بادشاہ کی اہلیہ کی طرف سے۔ تو دیکھیں اگر بندہ سچا ہونا تو اس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس طریقے سے بھی دیتا ہے۔ 4 مہینے کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ بچہ پھر حضرت یوسف سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے چند بچے ہوئے ہیں جو بچپن میں بولے خلاف عادت، عام طور سے بچوں میں وہ سمجھ نہیں ہوتی کہ جو بولے، لیکن چند بچے ایسے ہوئے ہیں جو بچپن میں بولے۔ ایک تو یہی 4 مہینے کا بچہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاملہ وہاں بھی ٹھیک ایسا ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے، ہاں وہاں بھی الزام لگایا گیا حضرت مریم پر۔ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اے مریم تمہارے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے، تمہارا خاندان تو ایسا نہیں تھا، یہ تم نے کیا کیا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو، اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو تم سے پوچھتے ہیں نا ان سے کہو کہ یہ بچے سے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ 3 دن کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سے سوال ہوا تو فرماتی ہیں کہ اسی بچے سے جا کر سوال کرو، کانا فی المہدی صبیہ۔ لوگوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا سورہ مریم میں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا تھا اے میری ماں پر الزام لگانے والوں، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جواب دیکھیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پتا تھا کہ بعد میں لوگ خدا کہیں گے، عیسائی جو ہیں آپ کو خدا مانتے ہیں، تو پہلے ہی کلیئر کر دیا انی عبداللہ، بندہ ہوں اللہ کا، آتانی الکتاب، اور اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی تھی، 3 دن کی عمر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ دوسرے بچے تھے جو بچپن میں بولے۔ تیسرا ایک اور بچہ اگلی امتوں میں ہوا، ایک عورت جو ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، قریب سے گھڑ سوار جو ہے انتہائی خوبصورت بہادر نوجوان گزرا، تو عورت کی جب نظر پڑی تو وہ دعا کرتی ہے کہ کاش میرا بچہ بھی ایسا ہی خوبصورت اور بہادر ہو جائے، جیسا کہ مائیں تمنا کرتی ہیں نا کہ ان کے بچے بھی جو ہے مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، عقل مند ہوں، خوبصورت ہوں۔ تو وہ دودھ پلاتے پلاتے کہتی ہے کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو جائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے نے ماں کا دودھ پینا ترک کیا اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب مجھے اس کی طرح مت کرنا، یعنی وہ جو جا رہا تھا گھوڑے پر، ماں کہتی ہے کہ اس کی طرح کر دے، بچہ کہتا ہے اس کی طرح مت کرنا۔ وہ نکل گیا، بچہ واپس دودھ پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری وہاں سے،
اور اس عورت پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، چوری کا الزام لگایا گیا تھا، لوگ اس کو مار رہے تھے۔ تو اب یہ جو بچے کی ماں جو دودھ پلا رہی تھی بچے کو، اس عورت کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یا رب میرے بچے کو اس عورت کی طرح مت کرنا، یعنی اس کی طرح بدکار یا بد کردار مت بنانا۔ بچہ دودھ پینا ترک کر کے پھر دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ یا رب مجھے اس عورت کی طرح کر دینا۔ تو اب وہ ماں جو تھی وہ حیرت میں، اور اب وہ بچے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میرے بیٹے، میں نے دعا کی کہ اللہ تجھے اس بہادر جوان کی طرح کر دے، تو تو نے کہا کہ اس کی طرح مت کرنا۔ یہ جو بدکار عورت ہے لوگ مار رہے ہیں، اس پر زنا کا الزام ہے، چوری کا الزام ہے، میں نے دعا کی کہ اس کی طرح مت کرنا، تو تو کہتا ہے کہ مجھے اس کی طرح کر دے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ اے میری ماں، جس شخص کی طرح تو مجھے بنانا چاہتی تھی وہ ایک ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتا، زیادتی کرتا ہے، میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ عورت جس پر زنا کا الزام ہے، چوری کا الزام ہے، جبکہ وہ سچی ہے، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے چوری نہیں کی ہے، وہ پاک دامن ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، لوگ مارتے جاتے تھے، وہ کہتی جاتی تھی یا رب تو میرے لیے کافی ہے، میں تیری مرضی پر، تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو بچہ کہتا ہے کہ یہ عورت پاک دامن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس کی طرح پاک دامن کر دے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کہ وہ جسے چاہے پھر بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، اس طرح کے یہ تین واقعات جو ہیں ہمیں سیرت میں تفاسیر اور احادیث میں ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے 4 مہینے کے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کہتی ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ آپ کو جیل میں ڈالنے سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا۔ شاہی گھرانے کی عورتوں کو جب پتا چلا کہ عزیز مصر کی بیوی، ایک بادشاہ کی بیوی ایک غلام پر دل ہار بیٹھی ہے، تو تانا زنی کی، خاندان کی عورتوں نے زلیخا کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کہ شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب یہ چیمی گوئیاں ہونے لگی تو جناب زلیخا نے کیا کیا؟ شاہی گھرانے کی سبھی عورتوں کو دعوت دی، بلایا کھانے پر، دسترخوان سجایا گیا، اور زلیخا ان ساری عورتوں کے ہاتھوں میں کیا کرتی ہیں کہ ایک چھری اور ایک نیمبو پکڑا دیتی ہیں، اور ان سے کہتی ہیں کہ جس وقت میں تمہیں کاٹنے کے لیے کہوں گی اس وقت کاٹنا، اس سے پہلے مت کاٹنا۔ آیت نمبر 31 ہے۔ اب وہ عورتیں جو ہے وہ دسترخوان پر بٹھا دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں چھریاں اور ساتھ میں نیمبو جو ہے ان کو دے دیا جاتا ہے، اور زلیخا کہتی ہے کہ جس وقت میں تمہیں کاٹنے کے لیے کہوں گی اس وقت کاٹنا، اس سے پہلے مت کاٹنا۔ اب اسی درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے سے جو ہے نکالا جاتا ہے۔ زلیخا کہتی ہے کہ آپ ان کے سامنے سے نکل کر جائیں۔ وہ حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ چلتے تھے تو آپ کے چہرے کا عکس جو ہے وہ دیواروں پر پڑتا تھا۔ جب عورتیں دیکھتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، زلیخا نے اشارہ کیا کہ اب تم چھری سے جو ہے وہ کاٹ لو۔ تو یہاں بیان کیا گیا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب یہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ نیمبو کاٹنے کے بجائے انہوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ ہاں، اور حضرت یوسف کو دیکھ کر کہتی ہیں فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لفظ ہے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن علماء جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ انگلیاں کاٹ لی۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور پکارنے لگی اللہ کی پاکی ہے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں معلوم ہوتا،
ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ بشر نہیں معلوم ہوتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پکار اٹھی کہ یہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اس واقعے کا تذکرہ ہوا تھا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، حضور کے حسن کا اور حضرت یوسف کے حسن کا کمپیریزن کیا گیا، مقابلہ کیا گیا، تو حضرت زلیخا، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتیں اگر میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل پر چھری چلا لیتی۔ اگر میرے آقا کے حسن و جمال کو وہ دیکھ لیتی، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، ہاتھ کاٹے تھے۔ امام اہل سنت کی جب اس واقعے پر نظر پڑی تو فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں کٹی تھی، یا رسول اللہ آپ کے نام پر جو عرب کے مرد ہیں وہ اپنے سر کٹوا دیتے ہیں، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا تھا۔ اور کئی تو ایسے بھی عشاق تھے کہ قدموں پر ایک مرتبہ دیکھ لیتے اور قدموں پر سر رکھتے تو ان کی روح جسم سے نکل جاتی تھی۔ کمپیریزن کیا گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوسف کا جو حسن تھا وہ اس میں مٹھاس تھی۔ مٹھاس جیسے ایک میٹھی چیز ہوتی ہے نا، ایک مرتبہ کھا لے تو پھر دل بھر جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو دوبارہ کھانے کا دل نہیں ہوتا۔ اور ایک نمکین شے ہوتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ کھا لیں، بعد میں بھی پیٹ بھرنے تک اس کو آپ کھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرق تھا حضرت یوسف اور ہمارے آقا کے حسن کے درمیان کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں مٹھاس اور آقا علیہ السلام کی جو ملاحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت کے 70,000 جو ہے حجاب ڈال رکھے تھے آپ کے چہرے انور پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ آپ خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ جو محل تھا نا اس سے اچھی میرے لیے جیل ہے۔ 5 سال تک آپ جیل میں رہے، آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں ڈالے گئے، بادشاہ کے ملازمین، ایک شراب پلانے والا اور ایک باورچی۔ باورچی کیا کرتا ہے، کھانے میں زہر ملا دیتا ہے تاکہ وہ بادشاہ جو ہے مر جائے، اور جو شراب پلانے والا تھا دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ دونوں زہر ملا کر کھلا دیتے ہیں۔ اب باورچی نے کھانے میں زہر ملا دیا، شراب بنانے والے نے زہر نہیں ملایا شراب میں۔ کھانا اور شراب پہنچی بادشاہ کے پاس، تو اب یہ جو شراب بنانے والا تھا وہ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت وہ کھانا آپ مت کھانا، اس میں زہر ملائی گئی ہے۔ تو وہ باورچی بھی الزام لگاتا ہے کہ یہ جو شراب لایا اس میں بھی زہر ہے۔ کھانا جو ہے وہ جانور کو کھلایا گیا تو وہ زہر کے اثر کی وجہ سے مر گیا تھوڑی دیر میں، شراب چکھی گئی تو اس میں زہر نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب دونوں جو ہے وہ ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، آپ کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان اور داخل ہوئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑتا ہوں۔ دوسرا بولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ وہ جو شراب بنانے والا ہے، پلانے والا، وہ بادشاہ کو شراب نچوڑ کر پلائے گا، اور جو دوسرا خواب بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ تجھے قتل کیا جائے گا اور پھر جو ہے
جو جانور ہیں چیل وغیرہ وہ آ کر تیرا گوشت نوچیں گے. تو آپ نے جو ہے جو بچ جانے والا تھا دونوں میں سے اس سے کہا کہ جب تو باہر جائے گا تو بادشاہ سے جا کر میری بے گناہی کا تذکرہ کرنا. لیکن جب وہ باہر گیا قید سے چھوٹا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات وہ بادشاہ سے کہنا بھول گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 7 سال اور آپ کو جیل میں رہنا پڑا. یعنی اس طرح 5 اور 7 12 سال آپ کو جیل میں گزارنے پڑے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی گناہ کے. تو آپ اندازہ لگائیں جو لوگ کہتے ہیں تکلیفیں پہنچنے پر یا دکھ آ جانے پر کہ ہم نے کیا کیا، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. اللہ کی ناشکری کرتے ہیں لوگ. کبھی کبھی جو ہے تکلیفوں میں کفر تک جو ہے وہ بکنے لگتے ہیں کہ کیا میں ہی دکھ گیا ہوں، معاذ اللہ، کیا میں ہی مل گیا ہوں تکلیفوں کو کہ تکلیفیں میرا گھر نہیں چھوڑتی. اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تو سبق ہے ان کے لیے، ہم سب کے لیے اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی سیرت سے. بتائیں آپ کل سے آپ سن رہے ہیں کیا گناہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا؟ کچھ بھی نہیں. پہلے جو ہے بھائی ظلم ڈھاتے ہیں، کنویں میں لے جا کر ڈالا جاتا ہے، بولی لگتی ہے، خریدا جاتا ہے، محل میں پہنچتے ہیں، ایک عورت جو ہے آپ کو زنا کے لیے مجبور کرتی ہے، وہاں سے بھاگتے ہیں، بچہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، بعد میں اٹھا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اس طرح آپ کی زندگی کے انتہائی قیمتی جو ہے 12 سال وہ جیل کی کال کوٹریوں میں گزر جاتے ہیں. جب جیل سے آپ باہر تشریف لائے تھے تو آپ نے اس وقت کیا فرمایا تھا، یہ کل کے درس میں آپ سماعت کریں گے. آج جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو دکھ پہنچتے ہیں، ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، یا کئی مرتبہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کیوں ہم پر جھوٹا الزام لگا، کیوں ہمیں پھنسایا گیا ہے. کئی مرتبہ بے قصور نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو مصیبتیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ بندوں کی گناہوں کی معافی کے لیے، یہ گناہوں کی معافی کے لیے. کئی مرتبہ ان تکلیفوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. کئی مرتبہ ان تکلیفوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان تکلیفوں کے ذریعے کچھ بہتر ہمارے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ان کے ذریعے یا ان پر صبر کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر انعامات، بہتر نوازشیں فرماتا ہے. لہٰذا جب بھی اس طرح کے حالات زندگی میں آئے، جب آپ کو لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. یاد رکھیں جہاں بالکل تاریکی ہی تاریکی ہو، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو وہاں اجالے کی صرف ایک کرن جو ہے ان تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. جہاں کوئی سہارا، کوئی آسرا، کوئی یار، کوئی مددگار نہیں ہوتا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے. یہ آج کے درس سے ہمارے لیے سبق ہے. کئی مرتبہ جو الزامات ہم پر لگتے ہیں تو یقین کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کی بے گناہی کا ثبوت جو ہے کبھی کبھی بچوں کے ذریعے سے بھی دلوا دیتا ہے. ہاں، پھر وہ بے گناہی کا ثبوت وہاں سے فراہم کرتا ہے جہاں سے آپ امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے. کل کے درس میں آپ سماعت کریں گے کہ آپ جیل سے جب باہر تشریف لائے کیا حالات تھے مصر کے، اور پھر وہ عورت جس نے آپ پر الزام لگایا تھا کس طرح آپ کا نکاح اس کے ساتھ میں ہوتا ہے، اور وہ جو بھائی جنہوں نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا کس طرح وہ سوالی بن کر آپ کی چوکھٹ پر آتے ہیں، اور انت میں لاسٹ میں وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر کس طریقے سے مکمل ہوتی ہے، یہ کل کے درس میں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں قرآن کی برکتوں سے، قرآن کے فیوز و برکات سے مالا مال عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.